اکاؤنٹنگ جو ہے وہ والی آج کے دور میں ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ہر ایک بزنس چاہے وہ نان ٹریڈنگ کا بزنس ہو یا بزنس ہو، وہ والے اکاؤنٹنگ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ نان ٹریڈنگ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کہ منافع کمانے کے لیے نہیں ہوتے، اور بزنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ منافع کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اکاؤنٹنگ کا آج کا جو لیکچر ہے وہ زیادہ تر اس بات پر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلی دفعہ اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے، یعنی آئی کام میں ہیں، انہوں نے پہلے میٹرک کیا اور اس میں اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی، بی کام ہے اور وہ پہلے اکاؤنٹس پڑھ کے نہیں آئے ہوئے، سادہ ایف اے کر کے آئے ہوئے یا ایف ایس سی کر کے آئے ہوئے، یا اس سے اگلی کلاسز میں آئے اور انہوں نے آج تک اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی۔ تو اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے لفظ بزنس کا۔ بزنس کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام منافع کے لیے، صرف دو چیزیں، کون کون سی؟ ایک منافع کمانا ان کا مقصد ہے، اور دوسرا قانونی طور پر جائز کام ہونا، اسے ہم کہتے ہیں بزنس۔ اگلی چیز جو ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ ہے ٹرانزیکشن۔ اکاؤنٹنگ میں ٹرانزیکشن وہ والے ہر کام ہے جو کہ روپے پیسے میں ظاہر کیا جا سکتا ہو، اور اسے اکاؤنٹنگ میں درج کیا جاتا ہو، اسے ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن۔ تو سب سے پہلے ہمیں لفظ بزنس اور ٹرانزیکشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ بزنس جو ہے وہ ہے کوئی بھی کام منافع کے لیے، اور ٹرانزیکشن وہ والا کوئی بھی کام بزنس میں کرنا جسے روپے پیسے میں ظاہر کیا جاتا ہو اور اکاؤنٹنگ میں اسے درج کیا جاتا ہے۔ بکس میں، اکاؤنٹ کی بک میں جب یہ ٹرانزیکشن درج کی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بک کیپنگ، اس کے لیے ٹرم بولتے ہیں بک کیپنگ۔ بک کیپنگ کا مطلب کیا ہے؟ صرف بکس میں انٹری کر دینا، ریکارڈ کر دینا، درج کر دینا، اسے ہم کہتے ہیں بک کیپنگ۔ اور بک کیپنگ کی دو اقسام ہیں، دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک ہے سنگل انٹری سسٹم اور ایک ہے ڈبل انٹری سسٹم۔ سنگل انٹری سسٹم وہ والا ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے محلے کے دکاندار کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز لکھ لی، کوئی نہ لکھی، کچھ درج کیا، کچھ نہ کیا، کیش ٹرانزیکشن ویسے ہی رہنے دی اور ادھار کی صرف انٹریاں کر لی، اسے ہم کہتے ہیں سنگل انٹری سسٹم۔ ڈبل انٹری سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کہ دو سائڈوں پر انٹری کرتا ہے، ہر ایک ٹرانزیکشن اس میں کی جاتی ہے اور اس کی دو سائڈیں، ایک سائڈ کو ڈیبٹ اور ایک کو کریڈٹ کہا جاتا ہے۔ یہ لیٹن ورڈ ہے، یعنی لاطینی زبان سے لیا گیا ایک لفظ ہے ڈیبٹ، اور اسی طرح لاطینی زبان سے لیا گیا ہے کریڈٹ۔ تو یہ ڈیبٹ کریڈٹ جو دو الفاظ ہیں یہ لاطینی زبان کے ہیں، اور یہ دو اکاؤنٹنگ کی سائڈ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈیبٹ جو ہے وہ یہ والی لیفٹ سائڈ، یعنی جس طرح یہ والی اس کی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ والی ڈیبٹ کرائے گی، اور رائٹ سائڈ جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے اس کو ہم کریڈٹ کہتے ہیں۔ تو پوری اکاؤنٹنگ میں یہ ڈیبٹ کریڈٹ یوز ہوتے ہیں، اور ڈیبٹ جو ہے وہ مسٹ بی ایکول ٹو کریڈٹ، دونوں ہی برابر ہونے چاہیے، دونوں میں اگر فرق ہے تو آپ کی کیلکولیشن غلط ہے، دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے وہ دونوں ہی برابر ہوتے ہیں۔ تو اکاؤنٹنگ جو ہے وہ صرف بک کیپنگ نہیں ہے، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بک کیپنگ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے۔ بک کیپنگ صرف درج کرنا ہے، اکاؤنٹنگ ایک مکمل سسٹم ہے جو درج کرنے سے شروع ہوتا ہے اور ریکوائرڈ رپورٹ جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، یعنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس، وہاں تک جاتا ہے۔ یعنی پہلے بکس میں درج کرنا، پھر
ان کی کلاسیفیکیشن کرنا، علیحدہ علیحدہ کلاسوں میں کرنا، پھر ان کے انالیسس کرنا اور اس سے سمری بنانا اور سمری سے نتیجہ اخذ کرنے تک کا کام جو ہے، یہ فنکشن جو ہے یہ اکاؤنٹنگ کرتی ہے۔ تو اکاؤنٹنگ کے ریکارڈنگ کا پہلے حصہ ہو گیا، ریکارڈنگ میں تھی بک کیپنگ۔ بک کیپنگ کی ہم نے دو اقسام پڑھ لی، سنگل انٹری اور ڈبل انٹری سسٹم۔ اور اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلاسیفیکیشن۔ ہر ایک بزنس میں، ہر ایک کاروبار میں اکاؤنٹس انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنتی ہے۔ تو وہ 7 چیزیں ایسی ہیں، بعض کے مطابق 5 اور بعض کے مطابق 7 چیزیں ایسی ہیں جن پر اکاؤنٹنگ کی مکمل بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ جو ہیں بنیادی چیزیں، ایسٹس، ایکسپینس، لائبلٹیز، کیپٹل اور ریونیو۔ اس کے علاوہ پروفٹ اور لاس چھٹی اور 7ویں چیز بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایسٹ۔ جب تک ہمیں یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا اکاؤنٹنگ کی بنیاد نہیں بنتی۔ بنیادی چیزیں یہ والی اکاؤنٹنگ۔ ایسٹ، ایسٹ کسے کہا جاتا ہے؟ جو 3 شرائط پوری کرے: اونرشپ ملکیت، فیوچر بینیفٹ مستقبل کا فائدہ، اور ویلیو ان منی یعنی روپے پیسے میں قیمت۔ یہ 3 شرائط جو چیز پوری کرتی ہے اسے کہتے ہیں ایسٹ۔ اور یہ چیز شرائط پوری نہ کرے وہ والا ایکسپینس بن جاتا ہے۔ دونوں کی صورتوں میں ہم پیمنٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر فرنیچر خریدتے ہیں تو فرنیچر جو ہے خریدنے کے بعد آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ پہلی شرط پوری ہوگی اونرشپ والی، ملکیت ہونا، مالک ہونا، مالک بن گیا آپ۔ دوسری اس کی شرط کیا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ روپے پیسے میں ہونا۔ اور تیسری شرط مستقبل کا استعمال، یعنی آپ اسے استعمال کریں گے۔ اگر آپ فرنیچر خرید لیں گے آپ اسے استعمال بھی کریں گے، اور اگر اسے بیچنا چاہیں تو اس کی کوئی روپے پیسے میں قیمت بھی ہے، 2000، 4000، 6000 کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایسٹ 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ کون کون سے؟ ملکیت، اونرشپ، قیمت ہونا، اور اس کے علاوہ مستقبل جو ہے وہ والا فائدہ۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں جو ہے وہ مل کے ایسٹ بنتی ہے۔ اور اسی طرح ایکسپینس اگلی چیز ہے۔ ایکسپینس سے کہتے ہیں وہ خرچے جو اس کے جس کا ہم فائدہ لے چکے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی پیمنٹ ہوتی ہے یا مستقبل کی پیمنٹ ہوتی ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے بجلی کا بل پے کرتے ہیں تو کب پے کرتے ہیں؟ جب آپ بجلی استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ استعمال کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو مستقبل میں نہیں ہوتا، آپ فائدہ لے چکے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسپینس۔ اسی طرح لائبلٹی ہے۔ لائبلٹی کہتے ہیں جو ہم نے کسی کے پیسے دینے یعنی قرض دینا ہے اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح کیپٹل، کیپٹل یا اونر ایکویٹی، جو پیسے ہم کاروبار میں لگا دیں اس کو کیپٹل یا اونر ایکویٹی کہتے ہیں۔ اور آخری چیز جو تھی وہ ریونیو تھی۔ ریونیو کا مطلب ہے جو بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں اس سے جو ایکٹیویٹی سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں، یعنی ایک بندہ اگر کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے تو کپڑے سے بیچ کر جو اسے پیسے آتے ہیں اسے کہتے ہیں سیل۔ تو وہ سیل جو ہے وہ ریونیو کہلاتی ہے۔ تو یہ والی 5 جو ہے بڑی ہی بیسک چیزیں ہیں۔